نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری سیمینار میں ہم آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ اس حوالے سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اس سیمینار میں شریک ہو کر صحیح بخاری کے حوالے سے بہت سی مفید معلومات حاصل کی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ صحیح بخاری کتب حدیث میں انتہائی اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ اس میں امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احادیث کو بڑی محنت کے ساتھ جمع فرمایا ہے، اور احادیث کا ایسا معیار انہوں نے رکھا ہے کہ اس پائے کی جو احادیث تھیں سب کی سب انہوں نے اس کتاب کے اندر جمع فرما دی ہیں۔ امت میں صحیح بخاری کو بڑی اہمیت دی گئی، اور ہر دور میں اہل علم نے صحیح بخاری کی شروح لکھی، اس کے متعلقات کے حوالے سے بھی گفتگو کی، اور اس کے ترجمے وغیرہ بھی کیے۔ آج کی نشست میں ہم اللہ کی توفیق سے صحیح بخاری کی شروح، تراجم اور اس حوالے سے جو متعلقہ کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ تمام کتابوں کا تذکرہ کرنا ایک عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے، تاہم ہم کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے زیادہ کتابوں کے بارے میں ہم معلومات حاصل کر سکیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی شروح میں ایک کتاب ہے امام خطابی کی اعلام السنن۔ امام خطابی کا نام حمد بن محمد ابو سلیمان الخطابی ہے۔ ان کی نسبت زید ابن خطاب کی طرف ہے، اور ان کا نام حمد ہے، یعنی احمد نہیں ہے۔ بعض لوگ ان کے نام میں غلطی کر جاتے ہیں اور احمد لکھتے ہیں۔ احمد نام ایک مستقل نام ہے، وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن ان کا نام جو ہے یہ حمد ہے۔ امام خطابی کا نام حمد ابن محمد ابو سلیمان الخطابی ہے۔ انہوں نے صحیح بخاری کی جو شرح لکھی ہے اس کا نام ہے اعلام السنن۔ ایک اور شرح ہے المحلب ابن ابی صفرہ المتوفى 433 ہجری۔ انہوں نے بھی صحیح بخاری کی شرح لکھی، اور خود ہی اپنی شرح کا پھر بعد میں اختصار بھی لکھا۔ اس اختصار کا نام ہے التصحیح فی اختصار الصحیح۔ پھر انہوں نے اس اختصار پر کچھ مفید اور مختصر تعلیقات بھی لکھی ہیں، وہ ایک الگ مستقل کتاب ہے۔ اسی طرح ابو عبداللہ محمد ابن خلف ابن سعید ابن وہب الاندلسی، جن کو ابن المرابط بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے المحلب کی شرح کی تلخیص کی ہے۔ ایک اور شرح ہے ابو الاسبغ کی، ان کا نام عیسیٰ بن
سہل بن عبداللہ اسدی المالکی ہے، انہوں نے بھی صحیح بخاری کی ایک بہترین شرح کی ہے۔ اسی طرح احمد بن محمد بن عمر بن یوسف بن ادریس بن عبداللہ بن ورد تمیمی نے بھی صحیح بخاری کی شرح کی ہے، اسے شرح ابن ورد التمیمی کہا جاتا ہے۔ تمیمی کی وفات 540 ہجری میں ہوئی اور کتب میں ان کی اس شرح کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور محدث ہیں ابن التین، مشہور ہیں وہ، ان کا نام عبد الواحد ابو محمد الصفاقسی المعروف ابن التین المتوفى 611 ہجری، انہوں نے اس کی بہترین شرح کی ہے صحیح بخاری کی، اس کا نام ہے المنجد الفصیح فی شرح البخاری الصحیح۔ اسی طرح ابو حفص عمر بن حسن بن عمر بن عبد الرحمن الحوزنی الاشبیلی المالکی المتوفى 460 ہجری، انہوں نے صحیح بخاری کی ایک بہترین شرح کی ہے۔ اسی طرح ابن بطال ایک محدث ہیں، انہوں نے بھی صحیح بخاری کی شرح کی ہے، جسے اہل علم شرح ابن بطال کے نام سے ذکر کرتے ہیں۔ ابن بطال کا نسب اور نام یوں ہے، ابو الحسن علی بن خلف بن بطال البکری القرطبی، ابن اللجام بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح شرح ابن المنیر الاسکندرانی ہے، 699 میں ان کی وفات ہوئی، ان کا نام علی بن محمد بن منصور الجزرمی الاسکندرانی زین الدین، اور وہ ابن المنیر کے نام سے معروف ہیں، انہوں نے بھی صحیح بخاری کی شرح کی ہے۔ اسی طرح ان کی ایک اور الگ مستقل کتاب ہے صحیح بخاری کے ابواب اور تراجم کی شرح کے حوالے سے، اس کا نام المتواری علی تراجم صحیح البخاری ہے۔ اسی طرح ایک اور ہے شرح ابی جعفر احمد بن نصر الداؤدی الاسدی، ان کی وفات سن 402 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے بھی اللہ کے فضل سے صحیح بخاری کی ایک شرح لکھی ہے، جس کا نام ہے النصیحہ فی شرح البخاری الصحیحہ۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح امت میں صحیح بخاری کو اہمیت دی گئی اور اہل علم مختلف زمانوں میں اور مختلف انداز میں صحیح بخاری کی شروح لکھتے رہے۔ ایک اور شرح ہے الحلبی کی، ان کا نام عبد الکریم بن عبد النور بن منیر الحلبی المصری ہے، ان کی وفات سن 735 ہجری میں ہوئی، ان کی بھی صحیح بخاری کی شرح کا کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح المغلطائی بن قلیح بن عبداللہ البکری الحافظ علاء الدین ہیں، انہوں نے بھی صحیح بخاری کی شرح کی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی شرح صحیح بخاری وہ معروف ہے فتح الباری، اس کا مقدمہ ایک مستقل ایک پوری جلد ہے جس کا نام ہدی الساری ہے۔ حافظ ابن حجر نے صحیح بخاری کے معلق احادیث کے حوالے سے ایک الگ کتاب لکھی ہے، اہل علم کے ہاں وہ معروف ہے، تغلیق التعلیق، بڑی اہم کتاب ہے جس میں معلقات صحیح بخاری کے حوالے سے مفصل بحث کی گئی ہے، اور اس کی انہوں نے پھر خود تلخیص بھی کی ہے، اس کا نام التشویق الی وصل المہم من التعلیق ہے،
اس طرح معلق احادیث کے حوالے سے حافظ ابن حجر کی ہی الگ ایک اور کتاب ہے التوفیق۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری کا بڑا فہم عطا کیا تھا اور انہوں نے یہ 4-5 کتابیں صرف صحیح بخاری کے حوالے سے رقم فرمائی ہے۔ اسی طرح علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد، جن کو امام عینی کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی صحیح بخاری کی ایک شرح لکھی ہے جس کا نام عمدۃ القاری ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور شرح ہے ارشاد الساری، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شرح ہے۔ ان کی وفات 923 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس طرح ایک امام کرمانی ہیں، انہوں نے بھی صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے اور بالعموم اسے شرح الکرمانی کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ نحو کے ایک امام ہیں ابن مالک، جن کی کتاب الالفیہ بھی مشہور ہے اور اسی کی شرح ابن العقیل ہے۔ ابن مالک نحوی الفیہ والے نے بھی صحیح بخاری کے اعراب کے حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے اعراب و مشکل صحیح البخاری۔ اسی طرح ایک اور امام ہیں، مالکی ہیں، وہ ناصر الدین محمد بن محمد المالکی، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، اس کا نام ہے معونۃ القاری فی شرح صحیح البخاری۔ انہوں نے ہی یعنی ابو الحسن علی بن ناصر الدین محمد بن مالکی نے ایک اور شرح بھی لکھی ہے صحیح بخاری کی، اس کا نام ہے صیانۃ القاری۔ ایک اور محدث ہیں، انہوں نے صحیحین کے اطراف جمع کیے ہیں، ان کا نام ہے حافظ ابو مسعود ابراہیم بن محمد الدمشقی، جن کی وفات سن 400 ہجری میں ہوئی ہے۔ انہوں نے صحیح بخاری اور مسلم کے اطراف یعنی احادیث کے کچھ اجزاء ابتدائی حصے ذکر کر کے حدیثوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کا نام اطراف الصحیحین ہے۔ اطراف الصحیحین کے نام سے ایک اور کتاب بھی ہے، وہ ہے ابو محمد خلف ابن محمد بن حمدون الواسطی کی۔ ان کی وفات سن 401 ہجری میں ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اطراف جمع کیے ہیں۔ اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ حضر ضلع اٹک کے تھے، انہوں نے بھی صحیح بخاری کے اطراف جمع کیے ہیں۔ اطراف کے حوالے سے ایک اور کتاب بھی ہے ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصبہانی کی، 517 میں ان کی وفات ہوئی، اس میں بھی انہوں نے اطراف جمع کیے ہیں۔ حافظ ابن حجر کی ہی ایک اور کتاب ہے النکت والظراف، یہ بھی صحیح بخاری سے متعلقہ ہے۔ اور امام مزی کی کتاب، اسے بھی اہل علم کے ہاں بڑی شہرت حاصل ہے، تحفۃ الاشراف بمعرفت الاطراف، اس میں انہوں نے بہت سی حدیثوں کی کتابوں کے اطراف جمع کیے ہیں، صحیح بخاری کے اطراف بھی اس میں شامل ہیں۔ امام بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 794 ہجری میں ہوئی، انہوں نے صحیح بخاری کے مشکل مقامات کے حل کے حوالے سے کتاب تصنیف فرمائی، اس کا نام ہے التنقیح فی حل مشکلات الصحیح، بڑی شاندار کتاب ہے یہ۔ امام سیوطی کا نام بڑا مشہور ہے، انہوں نے بھی جامع صحیح البخاری پر تعلیقات لکھی ہیں، التوشیح علی الجامع الصحیح اس کا نام ہے۔ امام ابن الملقن بڑے مشہور ہیں، انہوں نے بھی صحیح بخاری کی ایک شرح لکھی ہے، اس کا نام التنقیح ہے۔ ایک اور مالکی محدث ہیں علامہ محدث عبداللہ بن سالم البصری المالکی، انہوں نے
ضیاء الساری کے نام سے ایک کتاب صحیح بخاری کی شرح رقم فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک اور شرح کا نام ہے الکوثر الجاری الی ریاض احادیث البخاری۔ اس کے مصنف ہیں احمد بن اسماعیل بن عثمان بن محمد القرائی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بھی صحیح بخاری کی شروح میں سے ایک عظیم شرح ہے۔ یہ تو کچھ ایسی کتب کا تذکرہ ہے جو عرب میں اور دوسرے علاقوں میں صحیح بخاری کے حوالے سے کتابیں لکھی گئیں۔ ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں بھی اللہ کی توفیق سے علماء اسلام نے صحیح بخاری کی خدمت کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے، تو اس نشست میں ہم اس کا تذکرہ کر دینا بھی مناسب سمجھتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں سید غلام علی الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے ضوء الدراری فی شرح صحیح البخاری۔ اسی طرح ایک اور امام ہیں عبد الحق بن سیف الدین الدہلوی البخاری، انہوں نے بھی صحیح بخاری کی شرح کی ہے۔ اس کا نام ہے تیسیر القاری شرح صحیح بخاری۔ ایک اور بزرگ گزرے ہیں محب اللہ الدہلوی البخاری، انہوں نے بھی صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے۔ سید عبد الاول جون پوری، انہوں نے بھی صحیح بخاری کی شرح لکھی، اس کا نام فیض الباری ہے۔ ایک اور بزرگ شیخ نور الدین بن محمد الگجراتی ہیں، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، اس کا نام نور القاری ہے۔ ملا علی قاری کا نام بڑا مشہور ہے، انہوں نے صحیح بخاری کے پہلے باب کے حوالے سے ایک بہترین کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے اعراب القاری علی اول باب البخاری۔ اور ہمارے ہاں مدارس میں جو صحیح بخاری کا نسخہ عام طور پر طلباء پڑھتے ہیں اور ان کے سامنے صحیح بخاری ہوتی ہے، اس پر حاشیہ ہے علامہ احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور بڑا ہی مقبول، مختصر اور کتاب کو حل کرنے کے لیے بہت مفید وہ حاشیہ ہے۔ شیخ احمد علی سہارنپوری نے ایک مقدمہ بھی لکھا ہے جس میں صحیح بخاری اور امام بخاری کے حوالے سے خاصی معلومات جمع فرمائی ہیں، جو نہ تو بہت مختصر ہے نہ بہت ہی طویل ہے۔ اسی طرح مولانا محمد قاسم نانوتوی، انہوں نے بھی صحیح بخاری کے آخری 5 پاروں پر حواشی رقم فرمائے ہیں۔ ایک اور کتاب ہے غایت التوضیح شرح صحیح بخاری، اس کے مصنف ہیں محمد بن یعقوب بن حسن الصرفی الکشمیری۔ ان کی وفات سن 1003 ہجری میں ہوئی، اور صحیح بخاری کی شرح انہوں نے کی ہے غایت التوضیح۔ اسی طرح ایک اور بزرگ ہیں عثمان بن عیسیٰ بن ابراہیم السندھی برہان پوری، انہوں نے بھی صحیح بخاری کی خدمت کرتے ہوئے ایک شرح لکھی ہے۔ اس طرح ایک اور عالم ہیں طاہر بن یوسف سندھی برہان پوری، انہوں نے بھی اللہ کی توفیق سے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، اور اس کا تذکرہ بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ اسی طرح لاہور کے ایک بزرگ ہیں ابو یوسف یعقوب البیانی اللاہوری، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، اور اس کا نام ہے خیر الجاری۔ ایک اور کتاب ہے صحیح بخاری کی شرح ہے فیض الباری، یہ ہے علامہ محمد اعظم بن سیف الدین سرہندی کی، جن کی وفات 1114 ہجری میں ہوئی۔ یہ بھی ایک عظیم شرح ہے۔ اسی طرح نواب صدیق حسن خان کا نام اہل علم کے ہاں بڑا معروف ہے،
انہوں نے بھی صحیح بخاری کی ایک شرح لکھی ہے، اس کا نام عون الباری ہے۔ اسی طرح شیخ زبیدی ہیں، احمد بن زین الدین الزبیدی، انہوں نے صحیح بخاری کی ایک شرح لکھی ہے اور اختصار بھی کیا ہے، التجرید الصریح لأحادیث الجامع الصحیح۔ نواب سلیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ، جن کا پہلے تذکرہ ہوا، انہوں نے صحیح بخاری کی ثلاثیات یعنی ایسی احادیث جن میں امام بخاری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے ہیں، ایسی احادیث کو ثلاثیات بخاری کہا جاتا ہے۔ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے ثلاثیات بخاری کی ایک علیحدہ شرح لکھی ہے اور اس شرح کا نام ہے غنیۃ القاری فی شرح ثلاثیات البخاری۔ ایک اور صحیح بخاری کی شرح ہے فیض الباری شرح صحیح بخاری، یہ ہے شیخ جعفر بن محمد الحسینی کی۔ اسی طرح ثلاثیات بخاری کے حوالے سے ایک اور کتاب ہے اغاثۃ القاری شرح ثلاثیات بخاری، اس کے مصنف ہیں یحییٰ بن امین العباسی الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ ثلاثیات بخاری کی انہوں نے یہ شرح کی ہے۔ ایک اور بزرگ ہیں قنوج کے شیخ عبد الباسط بن رستم علی القنوجی، انہوں نے بھی ثلاثیات بخاری کی شرح لکھی ہے نظم اللائی شرح ثلاثیات البخاری۔ ملا علی قاری نے بھی ثلاثیات بخاری کی ایک شرح لکھی ہے، اس کا نام ہے تعلیق ملا علی قاری شرح ثلاثیات بخاری۔ مولانا عبدالعزیز کیمل پوری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے احادیث کے اطراف جمع کیے ہیں، ان کی اس کتاب کا نام ہے نبراس الساری باطراف صحیح البخاری۔ بر صغیر کے ہی ایک اور عالم ہیں مولانا محمد حسین مکی، وہ بھی صحیح بخاری کے ایک استاذ اور مدرس تھے۔ تدریس کے دوران وہ جو علمی نکات بیان کیا کرتے تھے، ان کے شاگردوں نے ان نکات کو تقاریر کے حوالے سے جمع کیا ہے، تقاریر مولانا محمد حسین المکی۔ اسی طرح مولانا یحییٰ کاندلوی اور مولانا زکریا سہارنپوری بھی بر صغیر کے مشہور علماء میں سے ہیں، ان کی تقاریر بھی ان کے شاگردوں نے جمع کی ہیں، یعنی وہ دوران تدریس جو علمی نکات بیان کیے کرتے تھے، ان کے شاگردوں نے ان کو جمع اور محفوظ کیا ہے۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے بچہ بچہ واقف ہے، ان کے بھی صحیح بخاری پر کچھ حواشی ہیں اور وہ اہل علم کے ہاں مشہور ہیں۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے وہ شیخ الحدیث تھے، ان کی بھی تقاریر کو ان کے شاگردوں نے جمع کیا ہے اور اس کا نام فیض الباری ہے۔ نواب وحید الزمان خان کا نام بھی علمی دنیا میں معروف ہے، انہوں نے بھی صحیح بخاری کا ترجمہ کیا ہے۔ اسی طرح علامہ ابو الحسن سندھی ہیں، انہوں نے بھی صحیح بخاری پر مختصر تعلیقات درج فرمائی ہیں۔ دور حاضر کے استاذ الاساتذہ اور شیخ المشائخ مولانا ابو محمد عبدالسلام بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے صحیح بخاری کی ایک شرح لکھنی شروع کی ہے، اس کی 3 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، اس کا نام ہے فتح السلام۔ اس میں بھی ماشاءاللہ بہت سے علمی فوائد اور نکات جمع کیے گئے ہیں۔ اسی طرح جماعت اہل حدیث کے مفتی اور لجنۃ العلماء کے رئیس حافظ ابو محمد عبدالستار الحماد حافظہ اللہ ہیں، انہوں نے بھی صحیح بخاری کا اردو ترجمہ اور ساتھ فوائد تحریر فرمائے ہیں، اس کا نام ہے
ہدایت القاری شرح صحیح البخاری۔ اسی طرح ایک اور علم دوست شخصیت ماشاءاللہ موجود اور زندہ ہیں، ان کا نام قاضی عبداللہ ہے۔ انہوں نے صحیح بخاری کی بہت سی شروح سے فوائد جمع کر کے ایک بہترین اور شاندار شرح بیان کر دی ہے، جمع کر دی ہے، جس کا نام ہے المجمع لشروح صحیح البخاری۔ جس آدمی کے پاس یہ کتاب موجود ہو، یہ کتاب دیکھ کر باقی کتب حدیث، شروح حدیث دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اسی طرح ایک باہمت ہمارے دوست اور علم دوست ہیں شیخ ابن بشیر الحسینوی، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں میں برکت فرمائے۔ انہوں نے بھی صحیح بخاری کی ایک شرح لکھی ہے، فتح الرحیم الباری لشرح صحیح البخاری۔ اسی طرح سیالکوٹ کے ایک عالم ہیں حافظ محمد یحییٰ الحمدی سیالکوٹی، انہوں نے ایک کتاب مرتب فرمائی ہے زبدۃ البخاری من صحیح البخاری۔ اس میں صحیح بخاری کی احادیث کا تکرار ختم کر کے اس میں احادیث جمع کی گئی ہیں، تاکہ ایک ایک دفعہ ہی ساری احادیث کو پڑھ لیا جائے تو پوری صحیح بخاری پر انسان کی نظر پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح گوجرانوالا کے ہمارے جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے عالم اور علامہ، جن کی خدمات حدیث سے پوری دنیا واقف ہے، حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی صحیح بخاری پڑھایا کرتے تھے اور ساری زندگی صحیح بخاری پڑھاتے گزری۔ ان کی تقاریر بھی ان کے بعض تلامذہ نے محفوظ کی ہیں۔ ان کے شاگردوں میں ایک عالم ہیں شیخ محمد رمضان سلفی، انہوں نے حافظ صاحب کی جو تقاریر ہیں ان کو جمع اور مرتب کیا ہے اور وہ چھپ چکی ہیں۔ اس کا نام ہے منہۃ الباری فی تقریر صحیح البخاری۔ اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری کی کتاب فیض الباری کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ وہ چونکہ حنفی تھے تو بعض مقامات پر ان سے کچھ ایسی باتیں درج ہو گئی ہیں جو ثقافت کے خلاف ہیں، تو ان کی اس کتاب پر محترم حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے تلمیذ حضرت مولانا عبد المنان نورپوری رحمۃ اللہ علیہ نے نقد کیا ہے علامہ انور شاہ کشمیری کی بعض ان عبارتوں پر جو ان سے غلطیاں، علمی حوالے سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ ان کے اس نقد کا نام ہے ارشاد القاری الی نقد فیض الباری۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہیں ڈاکٹر فضل الہی، انہوں نے صحیح بخاری کے آخری باب کی بڑی مفصل وضاحت اور شرح کی ہے، امام بخاری کے حالات بھی تذکرہ کیے ہیں اور صحیح بخاری کے حوالے سے بڑی مفید معلومات جمع فرمائی ہیں۔ ان کی کتاب کا نام ہے فضل الباری فی تکمیل صحیح البخاری۔ اسی طرح ہمارے دور کے عظیم محدث اور عظیم استاذ، جنہیں اصول حدیث اور اصول فقہ پر بڑی مہارت حاصل ہے، انہوں نے فتح الباری کا بڑی گہری نظر سے مطالعہ کیا اور اس میں جو اصولی قواعد، فوائد، حدیثی اور اسنادی حوالے سے جو فوائد جمع کیے ہیں، حافظ ابن حجر نے ذکر کیے ہیں، حافظ ثناء اللہ زاہدی حافظہ اللہ نے وہ تمام اصول اور ضابطے فتح الباری میں سے علیحدہ جمع کر دیے ہیں۔ ان کی کتاب کا نام ہے توجیہ القاری الی القواعد والفوائد الاصولیہ والحدیثیہ والاسنادیہ
فی فتح الباری۔ اسی طرح ریاست بہاولپور کے ایک محدث تھے علامہ ابو محمد عبدالحق الہاشمی، پھر وہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے۔ انہوں نے صحیح بخاری کے ابواب اور تراجم کی شرح کی ہے، اس کا نام ہے لب اللباب فی التراجم والابواب فی شرح تراجم و ابواب صحیح البخاری۔ اس میں صحیح بخاری کے ابواب اور تراجم کی شاندار شرح اور توضیح کی گئی ہے۔ استاذ ابو محمد عبدالحق ہاشمی صحیح بخاری کی خدمت کے حوالے سے ان کی ایک اور کتاب ہے جس میں انہوں نے صحیح بخاری کی احادیث کو مسند کر دیا ہے، یعنی ہر صحابی کی احادیث کو الگ ذکر کر دیا ہے۔ صحیح بخاری میں تو ابواب الاحکام کے حوالے سے ہیں، ابواب مرتب ہیں کہ کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ اور کتاب الزکوٰۃ وغیرہ، لیکن انہوں نے مسند کر دیا کہ مسند کتاب میں ایک صحابی کی تمام روایات کو جمع کیا جاتا ہے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی باب اور کسی بھی عنوان سے ہو۔ تو استاذ ابو محمد عبدالحق ہاشمی المکی نے یہ کام بھی حدیث کی خدمت کے جذبے کے تحت کیا ہے۔ جلال پور پیروالا میں ایک اور بزرگ ہیں استاذ ابو داؤد انس حسین سلفی، انہوں نے صحیح بخاری کی ایک اور انداز سے خدمت کی ہے کہ امام بخاری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جن احادیث میں 8 واسطے ہیں، انہوں نے وہ تمام احادیث ثمانیات بخاری کے نام سے جمع کر دی ہیں۔ اس کا نام ہے عون المنعم الباری فی ترتیب ثمانیات البخاری۔ ملتان کے ایک اور بزرگ عالم دین ہیں حافظ ریاض احمد عاقب، انہوں نے صحیح بخاری کی معلق احادیث کے حوالے سے ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے، اس کا نام ہے انعام الباری علی حکم معلقات البخاری۔ بعض زمانوں میں صحیح بخاری پر بڑے اعتراضات بھی ہوتے رہے اور اہل علم کی طرف سے ان کے جوابات بھی دیے گئے، تو پٹنہ کے ایک حنفی متعصب ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر عمر کریم الحنفی، انہوں نے مختلف انداز سے صحیح بخاری پر اعتراضات کیے، کتابچے لکھے اور پھر شائع بھی کرائے اپنے دور میں۔ انہی دنوں میں ایک محدث علامہ ابو القاسم بنارسی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے صحیح بخاری بے شمار مرتبہ پڑھائی اور بلکہ تقریباً انہیں وہ حفظ تھی۔ ڈاکٹر عمر کریم حنفی کی جو کتاب بھی میدان میں آتی چھپ کر استاذ محدث ابو القاسم بنارسی ان کتابوں کا فوراً جواب دیتے۔ تو اب تفصیلی تعارف تو ان کا نہیں کرایا جا سکتا، صرف ذکر کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر عمر کریم حنفی نے ایک کتاب لکھی تھی الجرح علی البخاری، تو ابو القاسم بنارسی نے اس کا جواب لکھا الکوثر الجاری فی جواب الجرح علی البخاری۔ ڈاکٹر عمر کریم نے صحیح بخاری کے کچھ راویوں پر الکلام المحکم کے نام سے کتاب لکھ کر جرح کی تھی، تو ابو القاسم بنارسی نے اس کا جواب لکھا الامر المبرم لابطال الکلام المحکم۔ اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے ماء حمیم للمولوی عمر کریم۔ ایک اور کتاب ہے ابو القاسم بنارسی کی صراط مستقیم لہدایت المولوی عمر کریم۔ اسی طرح ان کی ایک اور بھی کتاب ہے الریح العقیم لحسم بناء عمر کریم۔ ابو القاسم بنارسی کی ایک اور کتاب ہے العرجون القدیم فی افشاء حفوات عمر کریم۔ اسی طرح ایک اور کتاب بھی انہوں نے لکھی جس کا نام ہے الخزی العظیم للمولوی
عمر کریم۔ حافظ زبیر علی زئی، جن کا پہلے بھی ہمیں کتاب کے حوالے سے تذکرہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے اطراف بخاری لکھی ہیں، ان کی ایک اور کتاب ہے توفیق الباری فی تطبیق القرآن و صحیح البخاری۔ تو یہ بہت ہی لمبی داستان ہے اور بڑی مفصل یہ بحث ہے، تو ساری کتابوں کا تذکرہ کرنا تو ناممکن ہے۔ اسی طرح ایک اور ہمارے دور کے محدث ہیں مولانا عبدالرحمن ضیاء، انہوں نے صحیح بخاری پر فوائد اور تعلیقات لکھے ہیں اور بڑی مفید کتاب ہے۔ ہمارے شیخ محترم المحدث مولانا سلطان محمود جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے صحیح بخاری کی آخری کتاب کتاب التوحید کی شرح لکھی ہے، اس کا نام ہے فتح الحمید الباری لشرح کتاب التوحید للبخاری۔ اور ہمارے شیخ مولانا سلطان محمود کے بھی شیخ ابو محمد الہاشمی مکی، انہوں نے بھی صحیح بخاری کی کتاب التوحید کی شرح لکھی ہے، شرح کتاب التوحید للبخاری۔ کراچی میں ایک ماشاءاللہ صاحب ہمت علم دوست بزرگ ہیں ڈاکٹر مقبول احمد مکی، انہوں نے رباعیات بخاری کے حوالے سے کتاب مرتب کی ہے کہ وہ احادیث جن میں امام بخاری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 4 واسطے ہیں۔ نواب صدیق حسن خان کی ثلاثیات بخاری کے حوالے سے کتاب ہے فضل الباری۔ ثلاثیات بخاری کے حوالے سے ایک اور بھی کتاب ہے غنیۃ القاری فی ترجمۃ ثلاثیات البخاری۔ علامہ شمس الحق عظیم آبادی جو المعبود کے مصنف ہیں، انہوں نے بھی صحیح بخاری کی ثلاثیات کی شرح کی ہے۔ ہندوستان میں ایک حنفی عالم نے انوار الباری کے نام سے صحیح بخاری کی شرح کی ہے، لیکن وہ شرح کم ہے اور امام بخاری پر اور صحیح بخاری پر اعتراضات زیادہ ہیں، تو ان کے اعتراضات کے علمی جواب دیے ہیں علامہ محمد رئیس ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو جامعہ سلفیہ بنارس کے استاذ حدیث تھے۔ ان کی کتاب اللمحات الی ما فی انوار الباری من الظلمات ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے مفتاح صحیح البخاری، کہ صحیح بخاری کی احادیث کو تلاش کرنے کے لیے یہ معاون کتاب ہے۔ یہ ایک شخص ہیں، ان کا نام تو فضل حسین تھا، جب انہیں توحید کی سمجھ آئی تو انہوں نے اپنا نام فضل الہی رکھ لیا تھا۔ اسی دور میں وہ ہمارے علاقے میں آئے تھے اور یہاں مولانا عبدالحمید عصری رحمۃ اللہ علیہ سے وہ استفادہ کیا کرتے تھے، تو مولانا عصری کی رہنمائی میں انہوں نے یہ کتاب مرتب کی تھی۔ اس کا نام مفتاح صحیح البخاری ہے اور بڑی مفید کتاب ہے کہ صحیح بخاری کی کسی حدیث کا تھوڑا سا ٹکڑا معلوم ہو تو انسان تلاش کر سکتا ہے کہ یہ صحیح بخاری میں کس باب میں اور کس مقام پر موجود ہے۔ مگر اللہ جسے چاہے ہدایت پر ثابت قدم رکھے اور جسے چاہے پھر اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گمراہ کر دے۔ یہ مولانا فضل الہی پہلے شرکی عقائد کے حامل تھے، اللہ نے انہیں توحید کی نعمت سے نوازا، اور پھر اب سنا ہے کہ وہ قادیانی ہو چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چکوال کے علاقے میں ان کی رہائش ہے اور زندہ ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ملتان میں مولانا عبدالوہاب ملتانی، عبدالتواب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان
علمی حوالے سے بڑا مشہور رہا ہے اور اب بھی ان کی بڑی خدمات ہیں۔ ان میں مولانا عبدالتواب ملتانی کے ایک صاحبزادے تھے علامہ عبدالصبور، انہوں نے بھی ثلاثیات بخاری کی ایک شرح لکھی تھی، اس کا نام ہے انعام المنعم الباری فی شرح ثلاثیات البخاری۔ ماشاء اللہ یہ کتاب مطبوع ہے اور شائع ہو چکی ہے۔ تو سامعین، یہ میں نے اپنے علم کی حد تک صحیح بخاری کے حوالے سے جو کتابیں میرے علم میں آئی ہیں ان کی فہرست مرتب کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے، اور یہ کوئی حتمی فہرست نہیں، یہ یوں سمجھ لیں کہ دریا میں سے ایک کوزہ ہے، ورنہ صحیح بخاری کے حوالے سے جو مزید بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، شائع ہوئی ہیں یا شائع نہیں ہوئی ہیں، ان کی تفصیل بہت ہی زیادہ ہے، اور وہ کتابیں لائبریریوں میں موجود اور محفوظ ہیں، یا کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ آخر میں ہم ایک مزید چھوٹی سی بات ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں کچھ کتابوں کے نام ایک جیسے ہیں اور ملتے جلتے ہیں، ان کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ یہ ایک علمی فائدہ ہے۔ علامہ قسطلانی کی کتاب ارشاد الساری کا تذکرہ ہوا تو حافظ محمد گودلوی اور حافظ عبدالمنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقد الفیض الباری کیا ہے اس کا نام ارشاد القاری ہے۔ علامہ قسطلانی کی کتاب ارشاد الساری ہے، اور حافظ محمد گودلوی اور حافظ عبدالمنان نور پوری ان کی جو فیض الباری کے اوپر نقد ہے اس کا نام ارشاد القاری ہے۔ فیض الباری کے نام سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معروف ہے، تو یاد ہونا چاہیے ان سے پہلے امام ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی کتاب کا نام فتح الباری رکھ چکے ہیں۔ اس طرح الکوثر الجاری کے نام سے ہم تذکرہ کر آئے ہیں امام احمد بن اسماعیل القرائی کی کتاب کا کہ انہوں نے شرح صحیح بخاری لکھی ہے الکوثر الجاری، اور اسی نام سے علامہ ابوالقاسم بنارسی کی بھی ایک کتاب ہے۔ اطراف الصحیحین کے حوالے سے خلف ابن محمد الواسطی کی کتاب بھی ہے، حافظ ابو مسعود ابراہیم بن محمد کی بھی کتاب ہے، اور حافظ زبیر علی زئی ان کی بھی اطراف بخاری کے حوالے سے کتاب ہے۔ التنقیح کے نام سے بھی دو کتابیں ہیں، ایک ابن ملقن کی اور ایک بدر الدین زرکشی کی۔ فیض الباری کے نام سے بھی تین علماء کی کتابیں ہیں، سید عبدالاول جونپوری کی کتاب کا نام بھی فیض الباری ہے، انور شاہ کشمیری کی کتاب کا نام بھی فیض الباری ہے، محمد اعظم بن سیف الدین سرہندی کی کتاب کا نام بھی فیض الباری ہے، اور جعفر بن محمد الحسینی کی کتاب کا نام بھی فیض الباری ہے۔ تو گویا یہ چار بزرگ ہیں جن کی صحیح بخاری کے حوالے سے کتابیں ہیں اور نام ایک ہی ہے، فیض الباری۔ فضل الباری نواب صدیق حسن خان کی کتاب کا نام بھی ہے، اور ڈاکٹر فضل الہی صاحب کی کتاب کا نام بھی فضل الباری ہے۔ الجامع بین الصحیحین کے حوالے سے امام عبدالحق الاشبیلی کی کتاب بھی ہے، اور شمس الدین السفیری کی بھی، ان دونوں نے بھی اپنی اپنی کتابوں کا نام الجامع بین الصحیحین رکھا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ بڑی دلچسپ تفصیل ہے صحیح بخاری کے حوالے سے، اور صحیح بخاری کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور ہمارے علمی ذخیرے میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں کی ان محنتوں کو اور کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان محدثین کی ان کتابوں سے استفادہ کرتے رہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین۔